اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، سرا و علانیہ، رازدارانہ طور پر بھی اور کھلے عام بھی، فلاہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہوگا ان کو، یعنی کوئی غمگینی یا وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس میں دو تین باتیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال، جائیداد، پیسہ سب کچھ دیا ہے اور اپنا خرچہ کرنے کے علاوہ بھی ان کے پاس بچت کے طور پر ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ کوئی وقت کی بات نہیں ہے، چاہے رات ہے چاہے دن ہے، جب بھی کوئی حاجت مند ان کے پاس آ جاتا ہے یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی حاجت مند کسی جگہ پریشانی میں ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، چاہے رات کا وقت ہو چاہے دن کا وقت ہو، اور وہ رازدارانہ طور پر بھی دیتے ہیں، یعنی چپکے چپکے بھی دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے کو خبر نہیں ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے سر و علانیہ، یعنی رازدانہ طور پر بھی اور علانیہ بھی دیتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں میں حکمت ہے۔ رازدانہ طور یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، سپوز کرو خاوند دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بیوی کو پتہ نہ چلے، یہ سوچے گی شاید زیادہ دے دیے یا کیا ہے، ہو سکتا ہے بعض تو بیویاں ایسی بھی ہیں جو کہیں خاوند کنجوس ہیں تو بیویاں جو ہیں وہ فیاض ہیں، وہ زیادہ دیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بیوی کنجوس ہے اور مرد فیاض ہے، یہ دونوں طرف سے ہے، مرد بھی کنجوس ہو سکتا ہے بیوی بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی فیاض ہو سکتا ہے بیوی بھی فیاض ہو سکتی ہے، تو وہ موقع کی نزاکت کو دے کر کے ایسے موقعوں پر کہ جہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی دل میں کچھ اس طریقے کی رنجش پیدا ہو بیوی کو یا کسی کو، تو اس لیے وہ چپکے سے دے دیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ وہ علانیہ طور پر اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ دوسروں کو بھی تحریک ملے، کوئی دوست ہے کوئی بھی ہے اس کو سامنے دے دیتے ہیں دوسرے کو، تاکہ وہ جو دوست نہیں دینے والا ہے اس کے اندر بھی یہ تحریک پیدا ہو کہ اگر یہ ثواب حاصل کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، تو گویا وہ بھی دینا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں دینے کا تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ اللہ کے نام پر دینے کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے آپ زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں، اس میں سے 7 بالیں یا 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک بال میں 100 دانہ ہوتا ہے، گویا کہ ایک دانے کے 700 دانے بن جاتے ہیں، ایک دانے کی اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانہ ہے تو وہ 700 ہو گیا۔ گویا کہ ہم اللہ کے نام پر کسی کو اگر 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور چاہے تو زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیے ہیں، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ دیے ہوں۔ اللہ نے تو ایسا بھی فرمایا ہے کہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ وہ خود تنگی میں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مثالیں ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک بھکاری دوسرے کو دے رہا ہے، ایک بھکاری نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، دیکھا دوسرا بھکاری وہاں سے گزرا ہے، اس کو ٹانگ نہیں ہے، تو یہ جو بھکاری اس کو ٹانگیں تھی اس نے اس کو بلا کر کے کچھ اس میں سے پیسے دے دیے۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ضرورت مند جہاں کہیں بھی وہ ملے۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ بہت حاجت مند لیکن مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ عزت نفس ان کو ایسا کرنے سے روکتی ہے، لیکن جن کو پتہ ہوتا ہے وہ بغیر مانگے ہی ان کو دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ضرورت مندوں کو اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرتے رہیں۔ کم سے کم اس زمانے میں اگر ہم کسی کو دیں زیادہ نہیں تو اس کو 1 وقت کی روٹی کا دے دیں یا 2 وقت کی روٹی کا دے دیں، باقی اس سے کم تو کچھ فائدہ تو چلو جو بھی ہے وہ کئی گھر جا کر مانگے گا تب اس کو 1 ٹائم کی روٹی کا ملے گا، لیکن اگر ایک بندہ جس کو اللہ نے دی ہے اتنی توفیق دی ہے
کہ وہ خود اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پال سکتا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ بچت ہوتی ہے، تو اگر روز وہ کسی ایک یا دو مسکین کو ایک یا دو وقت کی روٹی کا دے دیتا ہے تو یہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئے گی روز قیامت کو، اور اس وقت بہت ضرورت ہوگی انسان کو کہ کاش، انسان سوچے گا کاش میں نے اور دیا ہوتا تو آج یہ گناہوں کا کفارہ بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔